बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। यूके लंदन में पहलवान बिरयानी की दुकान बंद करवा दी गई और ये जो मालिक है इसकी चीखें सातवें आसमान तक जा रही हैं। जाहिर है उसका एक चलता हुआ कारोबार जो है वो बंद करवा दिया गया और बंद करवाने वाला भी दूसरा पाकिस्तानी है। और ये असल मामला क्या है आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। क्या वाकई ही जो पहलवान बिरयानी है की ये शॉप है वहां पे कुछ इस तरह की चीजें की जा रही थी कि जो अंदर उन्होंने स्टाफ रखा था उन्होंने कुछ वीडियो बना के दूसरी पार्टी को दी और वो जो वीडियोस हैं, वो जो तस्वीर हैं, वो प्रूफ के तौर पे जब कोर्ट में पेश की गई तो फिर ये जो बिरयानी की दुकान है इसको ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि वहां पे बेल्फ भी भेजा गया। और इस शख्स की रोते हुए जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है कि उसका चलता हुआ कारोबार जो कई सालों से वो चला रहा था और तब उसने वहां पे दुकान बनाई थी जब उस एरिया में ना तो कोई और दुकानें थी ना कोई रश होता था, लेकिन अब उसका कारोबार वहां पे खूब चमक चुका था, खूब उसके कारोबार में बरकत पड़ी थी। और वो शख्स क्या बताता है कि बरकत की क्या वजह थी कि उसका कारोबार जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा था। और जो उसके ये दोस्त वो कहता है कि वो हसद करने लगे थे कि इसकी दुकान, इसका अड्डा बहुत चलता है और यही वजह बनी है कि इस शख्स को अब अपने इस दुकान से हाथ भी धोने पड़े हैं। और इसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि जो बाहर के ममालिक में सोचते हैं कि हम कोई अपना काम सेट करेंगे, कोई बिजनेस सेट करेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह बनाने के बारे में, खाने का कोई ना कोई काम शुरू करने के बारे में जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हम कहीं बाहर जाएं और वहां पे पाकिस्तानी फूड जो है उसका कोई होटल या रेस्टोरेंट बना लें। लेकिन अगर वो इन चीजों को जो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, अगर वो इन चीजों को जो आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ उन्हें इग्नोर करेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता उनके लिए कल को कोई इसी तरह की मुश्किल जो है वो बन सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में सब चलता है, यहाँ पे तो ऐसे भी होता है कि मरी हुई मुर्गियों की दुकानें जो हैं वो रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं और अगले ही कोई 15 दिन बाद देखते हैं तो दुकानें खुली होती हैं और वहां से दोबारा पे काम जो है वो चल रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और भी बहुत सारी इस तरह की फेक चीजें जो हैं वो पकड़ी जाती हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें जुर्माने करके दोबारा से काम करने दिया जाता है। लेकिन जाहिर है यूके लंदन में जब कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आया है तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि कोई अब रिश्वत वगैरह चलाई जाएगी। अब इस शख्स को जो है वो उन्होंने इबरत का निशान इस तरीके से बना दिया है कि वो बेचारा अब रो रहा है और जो उसने अंदर स्टाफ रखा हुआ था असल में ये उन्होंने इसके साथ हाथ किया है। तो यूके में ये पहलवान बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत इनका कारोबार चल रहा था। और जो मालिक इसका है इस पहलवान बिरयानी की दुकान का, वो जिस तरीके से रो रहा है, आहो बका कर रहा है अपना कारोबार बंद होने पे, तो वो वीडियो देख के हर शख्स का दिल जो है वो पसीज गया है। दूसरी तरफ जो एंटी पार्टी है यानी अयूब नामी ये शख्स है, उसका ये दावा है कि ये दुकान मैंने लीज पे ले रखी थी और कानूनी कार्रवाई करते हुए मैंने इस दुकान को हासिल किया है। और अयूब का ये कहना है कि जो जफर पहलवान यानी लंदन में ये जो बिरयानी पहलवान बिरयानी के नाम से दुकान है वो जफर पहलवान उसको चला रहा था जिसकी रोते हुए वीडियो वायरल हुई है। तो वो शख्स ये कहता है, अयूब जो जिसने लीज पे अब ये दुकान हासिल की थी, उसका कहना है कि ये शख्स जो है ये इस दुकान के अंदर कुछ इलीगल काम कर रहा था जिसकी वजह से मैंने प्रूफ जो है वो कोर्ट में रखे और कोर्ट ने मेरे हक में फैसला कर दिया और मैंने इसका लीज जो है वो ठीक ठाक पे किया है, उसका ये कहना है। अयूब का कहना है कि कोर्ट ने एविडेंस देखे हैं और प्रूफ की बेस के ऊपर ये फैसला किया है। दूसरी तरफ जो जफर पहलवान है उनका ये कहना है कि अयूब नामी शख्स जो है इसने दानिस्ता तौर पे ये सब कुछ किया है और मेरे खिलाफ इसने कोर्ट के अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीजें पेश की हैं कि जिनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। जफर पहलवान के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं तो इनको एक तो ये फ्री खाना वगैरह वहां से देते थे, दूसरा ये इनको जॉब दे देते थे। अब एक सबसे ज्यादा जो इनके लिए मसला बना है इस मामले में जिसके एविडेंस कोर्ट में रखे गए हैं वो ये हैं कि ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको ये अपने यहाँ मुलाजमत दे देते थे और उनसे 20 घंटे काम लेते थे। अब 20 घंटे काम लेना
ایک شخص سے وہ وہاں پہ رولز کے خلاف ورزی ہے، اور اس کے جو ایویڈنس ہیں وہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو انہوں نے عملہ اپنے پاس سٹاف رکھ رکھا تھا، انہی میں سے کچھ لوگوں نے ویڈیوز اور پروف جو ہیں وہ آگے اس دوسری اینٹی پارٹی ایوب کو دیے، جس نے کہ کورٹ میں یہ چیزیں رکھے تو اس شخص کی دکان جو ہے وہاں سے ختم کروائی اور خود لیز پہ وہ دکان لے لی ہے۔ تو ایک یہ مسئلہ، دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کام کے لیے، ایک تو ان سے کئی گھنٹے 20 گھنٹے کام لیتے تھے، دوسرا اندر ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، جو ان کے برتن وغیرہ تھے جس میں کھانا وغیرہ بنایا جاتا تھا وہاں پہ صفائی ستھرائی کا صحیح انتظام نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ پروڈکٹ یوز کی جاتی تھی کھانے پینے کے لیے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی، ان کی کوالٹی دیکھی جائے تو وہ بہتر نہیں تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی دکان بند ہونے کی وجہ بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوری کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر الزام ہے کہ گیس اور بجلی بھی یہ چوری کرتے تھے، اور اس چیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ اندر سے جو انہوں نے اپنے پاس سٹاف رکھ رکھا تھا، انہوں نے ویڈیوز بنا کے ایوب نامی جو شخص ہے اس کو پروف کے طور پہ دی، جس نے پھر ان کو عدالت میں بطور ایویڈنس دکھایا، اور اس کے بعد جو انہوں نے لیز اس کی پے کی اور یہ دکان اپنے نام کر لی، اور اب یہ شخص جو ہے بیل فایا کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور انہوں نے اس کو اٹھا کے وہاں سے باہر پھینکا، اور اس کی دکان جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ گندی حالت تھی وہاں پہ کچن کی، اور صفائی ستھرائی کا ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ جو دوسرا گروپ ہے ایوب، وہ ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں۔ ایوب نے تمام ثبوت ان کی دکان کے کلیکٹ کر کے کورٹ میں رکھے، اور کورٹ نے شواہد کی روشنی میں بیل بیچ کے ان کی دکان بند کر دی۔ اور باہر کے ممالک میں اگر کسی نے بزنس کرنا ہے، بالخصوص جو ریسٹورنٹ ہوٹلز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ ویسے اگر باہر جو لوگ پاکستانی جا کے کام کرتے ہیں وہ یہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ وغیرہ کا ہی کرتے ہیں کہ جی ہمارا کیونکہ پاکستان کا جو کھانا ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، تو یہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، بالخصوص پاکستانی اور انڈین جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تو اب جن لوگوں کے کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، دوسرے لوگ جو باہر انویسٹر جاتے ہیں وہ پھر اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ یہ اب پہلوان بریانی ہے، یہ شخص کے کچھ ویک پوائنٹ تھے جو کہ اب بتائے جا رہے ہیں کہ کچن کی صفائی نہیں تھی، برتن صاف ستھرے نہیں ہوتے تھے، ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، پاکستانی یا انڈین جو وہاں پہ یہ اپنا سٹاف رکھتے تھے کام کرنے کے لیے، ان سے 20 گھنٹے تک یہ کام لے رہے تھے، جو کہ ان کی دکان بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچن کے اندر گیس اور بجلی جو ہے وہ مسلسل چوری کی جا رہی تھی، اور اس کی ویڈیوز جو ہے بطور ایویڈنس ظاہر اندر سے کسی سٹاف نے ہی بنا کے دی ہوں گی دوسری پارٹی کو، جو ایوب پارٹی وغیرہ ہے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جب عدالت میں رکھی پروف کے طور پہ، تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور ویسے بھی جب کسی کا کام چل رہا ہوتا ہے، کسی نے کوئی محنت کر کے کوئی ہوٹل ریسٹورنٹ یا کچھ بھی بنایا ہے، تو جب دوست احباب بھی وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ تو بہت رش لگا ہوا ہے، اس کا تو کام بہت زیادہ چل رہا ہے، تو یہ حسد بھی جو ہے وہ بعض اوقات دوست آپ کے قریبی اس چیز سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ایک وجہ لگ رہی ہے کہ یہ شخص اس کا ٹھیک ٹھاک کام چلتا تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے میں لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں اور وہاں نکاح کر لیتے ہیں اسائلم وغیرہ کے لیے، تو ان کا بھی 40 افراد کا کھانا جو ہے یہ فری وغیرہ دے دیتے تھے۔ جب وہاں پہ محرم الحرام اور اسی طرح بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، تو یہ وہاں پہ فری کھانا بھی لوگوں کو دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گھروں میں لے جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے کھانا، ان میں سے بھی یہ کوئی مارجن نہیں رکھتے تھے اور کھانا کم قیمت پہ فراہم کرتے تھے لوگوں کو۔ اور اب یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کے گلے پڑ گئی ہیں۔ ایک سب سے زیادہ جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو رہائش دی، اور اس وجہ سے رہائش دیتے تھے تو ظاہر ہے پھر ان سے کام یہ 20 گھنٹے لے رہے تھے، جو کہ وہاں کے رولز کی خلاف ورزی تھی، اور جب وہ پروف سامنے آگے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ محاذ جو ہے دوسری پارٹی نے کھولا۔ اب ان کا وہاں پہ کاروبار خوب چل رہا تھا۔ سب سے بڑی غلطی انہوں نے کیا کی، جب انہوں نے وہ دکان لی، انہوں نے وہاں پہ کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں کیا، پیپر ورک نہیں کیا، جسے پنجابی میں لکھت پڑھت بولا جاتا ہے، وہ نہیں کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا۔
جو ان کے گلے پڑا ہے. اگر یہ اس وقت کوئی انہوں نے پیپر ورک کر رکھا ہوتا تو شاید آج یہ اتنا ان کا مسئلہ خراب نہ ہوتا جتنا اب ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جسی سنگھ سے یہ دکان خریدی تھی، جس کے پاس پہلے تھی یہ دکان، تو اس نے کہا تھا کہ اللہ اور رسول کے ماننے والے تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، تو کوئی بھی ہمیں ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کام کرو. اور جسی سنگھ کی بات کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ سیٹل کر لیا گیا. اور اب جو کرایہ ہے اس دکان کا جسی سنگھ کو ہی ابھی تک جو ہے یہ شخص سینڈ کر رہا تھا. ایوب کو دکان دے دی گئی تھی لیز پہ، لیکن اس کے باوجود ظفر پہلوان جو ہے وہ ایوب کو پیسے دینے کی بجائے ماہانہ کرایہ وہ جسی سنگھ کو ہی بینک کے ذریعے سینڈ کر رہا تھا. اور جس کے اوپر جو ہے پھر یہ ایوب کو ظاہرہ غصہ آیا ہوگا کہ یہ شخص میں نے لیز پہ یہ دکان لے لی ہے، اس کو بتا بھی دیا، اس کے باوجود کہ مجھے رینٹ بھی نہیں دے رہا، جسی سنگھ کو ہی سینڈ کرتا رہا ہے. اور پھر اس نے اس کے خلاف جو ایویڈنس ہیں وہ رکھے عدالت کے سامنے، اور وہ ایویڈنس جو ہیں وہ اس شخص کے گلے پڑے ہیں. اور ویک پوائنٹ جو ہیں دیکھیں، جہاں پہ کھانے پینے کا کام کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس چل رہا ہے کام، ایسے ہی چلائی جاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. پاکستان میں تو ایسا اتنا نہیں ہوتا، یہاں پہ بھی آئے روز جو ہے فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں جاتی ہیں اور اس طرح کی لوگوں کی حرکتیں پکڑتے ہیں. کہیں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، کہیں پہ گیس چوری ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیجین کا خیال نہیں ہوتا. مری ہوئی مرغیوں کا سب سے زیادہ جنک فوڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو رعایت اس لیے مل جاتی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. لیکن جو باہر کی عدالتیں ہیں وہاں پہ اگر پروف کے ساتھ چیزیں رکھی جائیں تو پھر جو کورٹ کا ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر ساری چیزیں آگے چلتی ہیں. اور ظفر پہلوان جو ہے اب ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یہاں تو نہیں چلے گا، اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں لگ رہا کہ ان کا کوئی معاملہ آگے حل ہوگا، کیونکہ عدالت نے وہاں پہ فیصلہ سنایا ہے. اب وہ کسی اور جگہ پہ اپنا کام شروع کریں گے تو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو دوسری پارٹی ایوب ہے، کیونکہ یہ چلتا ہوا ایک اڈا تھا، بارونق جگہ ہے اور ایک ایسی دکان ہے کہ جہاں پہ ہر وقت رش رہتا تھا، تو اب اس شخص کو وہ چلتا ہوا اڈا مل گیا، چاہے اس نے اس کی لیز بھی کہیں ڈبل بھر دی ہو، اور اپنی جو آگے اس کا بزنس ہے اب وہ مزید آگے چلے گا. اور یہ شخص جو ہے یہ اب آ گیا ہے بیچارہ زمین پہ. اس کی روتے ہوئے ویڈیو وائرل ہے جس پہ کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو سٹوڈنٹس والا معاملہ ہے، بالخصوص 30 گھنٹے کام لینے والا، یہ اور بجلی اور گیس چوری یہ ان کے گلے پڑا ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے.